طلباء سے شب شہادت میں التماس کی گئی ہے کہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور بالاخص شہدائے ملت تشیع کے لیے اور مراج کرام بزرگان جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کے لیے اور بالاخص بزرگوار حضرت آیت اللہ باقر شریف قرشی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ان کے لیے ایک مرتبہ سب مل کے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت عليهم، بسم الله الرحمن الرحیم، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کی بخشش کے لیے، اپنی حاجات کی برابری کے لیے اور بیمار مومنین کی شفا یابی کے لیے اور اس پرسا وضع کے وارث حضرت فرزند زہرا امام صاحب الزمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھنے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک یا یا مقیل العثرات، کاشف الکربات، یا مجیب الدعوات، یا الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، صلوات۔ الصلاة والسلام على خیر خلق اللہ، خیر البریت وافضل الانبیاء، صاحب نعمت العظمی وحجت الکبری، ربیع الیتامی والعروة الوثقى، شافع یوم الجزاء، محمد المصطفى، صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام على آلہ الاتقیاء النجباء الشرفاء،
لا سیما فاطمة الزہراء بنت رسول اللہ ولعنۃ اللہ علی الاعداء اعدائهم اعداء اللہ من یوم ظلمهم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صلوات شب شہادت ہے اس معظمہ کی کہ جس کا احترام سید الانبیاء اٹھ کے بجا لاتے تھے۔ قیامت خیز مرحلہ ہے، ہر انسان اس قدر کو جان سکتا ہے کہ اگر اس کا تصور اپنی ماں کے احترام کی طرف چلا جائے تو وہ مائیں کہ جن کا احترام ہماری زندگی کا سرمایہ ہے، یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی میں ہر چیز سے زیادہ باعظمت اس کی والدہ کا احترام نہ ہو، تو پھر تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ماں کہ جو حسن و حسین کی ماں ہے، وہ نہ فقط حسن و حسین کی ماں ہے بلکہ اللہ کا سچا رسول فرماتا ہے الفاطمہ ام ابیہا، یہ تو اپنے باپ کے لیے بھی ماں کا مقام رکھتی ہے۔ پرسہ دار بن کے حاضر ہوئے ہیں اور میں ہر مجلس میں یہ اقرار کرتا ہوں کہ کم مائگی کے اعتراف کے ساتھ اور آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں ممبر پہ حاضر ہوں، ورنہ حق بنتا ہے اہل علم کا کہ وہ ممبر پہ جلوہ افروز ہوں اور حقائق علمیہ بیان فرمائیں اور قلوب کو منور فرمائیں۔ بہرحال ہماری اس کاوش کو اور یہ جو ہماری جسارت ہے علماء کی بارگاہ میں، اس کے انتہائی عذر خواہی کے انداز میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ خداوند عالم ہماری یہ حقیر سی نوکری اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما لے۔ ایک درود پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد کی ذات پر۔ بزرگان گرامی، آیات روایات علماء طلباء کا مجمع ہے، آپ کے سامنے ہیں، تفاسیر پہ آپ کی نگاہ ہے۔ اللہ رب قدوس نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ اکثر یہی کیا جاتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، ایمان تو لا چکے ہو، اب تقوی بھی اختیار کرو۔ اب آپ میرا ساتھ دیں گے تو تھوڑی مجلس کا میں کہ اے صاحب ایمان تقوی اختیار کرو، اور یہ کافی نہیں ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب بعض بزرگان نے اس طرح بھی ترجمہ کیا کہ اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، ساتھ رہو۔ غور چاہتا ہوں، اچھا اگر ہم ترجمہ یہی کر لیں کہ اے صاحب ایمان اللہ سے ڈرو، غور چاہتا ہوں، تو کیا اللہ کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ غور ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے؟ توجہات میری جانب رکھیے گا۔ اچھا اگر اللہ سے ڈرا جائے تو پھر بزرگان سے جب پوچھا کہ متقی کا ترجمہ کیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو یہاں لفظیں بدل گئیں اور ارشاد فرمایا کہ وہ ان کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب کہ جو پرہیزگار ہیں۔
اور ہے جو پرہیزگار ہیں۔ اچھا، ایک اور مقام پہ جب ارشاد ہوا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے باعظمت خدا کی بارگاہ میں وہ ہے، محترم و مکرم وہی ہے کہ جو سب سے زیادہ فرض شناس ہے۔ یہاں اتقاکم کا ترجمہ یہ ملا کہ جو سب سے زیادہ فرض شناس ہے، اور ایک اور لفظ ہے وقایا، اور اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ یہ ڈھال ہے۔ طلباء کا مجمع ہے، آپ کی تھوڑی سی تائید چاہتا ہوں اس مقام پر کہ مادہ ایک ہی ہے، اور ہے نا بھائی، تقویٰ کا مادہ ہے، مادہ وہی ہے، لیکن معانی بدل رہے ہیں۔ تو میں کہنا چاہوں گا نا کہ قرآن کی ایک لفظ کا ترجمہ تو ہو نہیں رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کتاب کافی ہے، اور ہے بھئی ایک لفظ کا تو صحیح معنوں میں ترجمہ۔ چلیے ہم اپنی مجلس کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی روشنی میں آگے چلاتے ہیں کہ اگر ڈر ہی کا معنی کر لیا جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اگر تقویٰ کا معنی ڈر ہی سے کر لیں تو تھوڑا غور کرنا پڑے گا لغت کی کتب میں اور ان استعمالات میں کہ یہ ڈر اور خوف کہاں استعمال ہوتا ہے۔ غور چاہتا ہوں یہ کہاں استعمال ہوتا ہے ڈر کا خوف۔ اب جب تتبع کی تو مجھے جو ملا میری ناقص تتبع اور ناقص علم کے مطابق کہ ڈر کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کی فطرت میں ایذا رسانی ہو۔ غور نہیں فرمایا آپ نے۔ اب اردو دان تشریح فرما ہے جب کسی چیز کی فطرت میں ایذا رسانی ہو تو وہاں ڈر کا، یعنی سانپ سے لوگ ڈرتے ہیں نا، بچھو سے لوگ ڈرتے ہیں، کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ اس کی فطرت میں ضرر رسانی ہے۔ غور چاہتا ہوں تو ڈرا اس سے جاتا ہے جس سے ضرر کا اندیشہ ہو۔ تو طلباء بزرگان کو کروڑوں سلام، کیا خدا بھی ضرر رساں ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، وہ ذات کہ جو رحمت ہی رحمت ہے، وہ ذات کہ جو کمال محض ہے، وہ ذات کہ جس نے انسان کے لیے اس قدر رحمت کے دروازے کھولے ہیں کہ ارشاد فرمایا یا من سبقت رحمتہ غضبہ، وہ ذات ہے کہ جس کی رحمت پہلے ہے غضب بعد میں ہے۔ اچھا، ایک اور مقام ملا کہ ڈر کہاں استعمال ہوتا ہے۔ ڈر کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جب کوئی مہیب المنظر چیز نظر آئے، جسے ہم اپنی زبان میں ڈراؤنی کہتے ہیں، کہ کوئی چیز ڈراؤنی ہو تو اس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کیا خدا کے بارے میں ڈر کی یہی نسبت دی جا سکتی ہے؟ نہیں، وہ حسن مطلق ہے۔ توجہات چاہتا ہوں، وہ حسن ہی حسن ہے، بلکہ وہ تو خالق حسن ہے۔ وہ تو ایسا ہے خلق کرنے پہ آئے کسی کو حسن بنا دیتا ہے، کسی کو حسین بنا دیتا ہے۔ کیا کہیں، کروڑوں سلام ہے، یہ نسبت اس کی طرف نہیں دی جا سکتی ہے کہ وہ ضرر رساں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اور بھی کوئی استعمال ہے اردو میں کہ ڈر کہاں استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، ڈر ایک اور مقام پہ بھی دیکھا جہاں کسی صاحب اقتدار کے مزاج سے ناواقفیت ہو، مزاج نہیں جانتے، صاحب اقتدار ہے، ڈر کے رہتے ہیں کہیں بات بری نہ لگ جائے، کہیں ظلم نہ ہو جائے، کہیں تعدی نہ ہو جائے، کہیں جرأت نہ ہو جائے۔ توجہات چاہتا ہوں بزرگان گرامی، تو خداوند عالم کی طرف جب دیکھتے ہیں تو وہ ذات ہے، کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی واقفیت نہیں رکھتے؟ ارے جس کے آغوش رحمت میں آنکھ کھولی ہو، جس کے سائے رحمت میں پل رہے ہوں، جس کی ربوبیت میں سانسیں لے رہے ہوں، کہ جو اگر انسان کو پیدا کرے تو اس کے ماں باپ کو اپنی ربوبیت کا حصہ عطا کر دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت محمد کی ذات پر۔ وہ خطیب، اب میں خطیب ہونے کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں، ایک سامع ہونے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ سامعین کو وہ خطیب بالکل اچھا نہیں لگتا جو ان سے کہے کہ آپ آگے بڑھ جائیے، لیکن مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں، اگر میری منت مانتے ہیں تو تھوڑی آگے آ جائیں تاکہ دوسروں کے لیے جگہ بن جائے۔ جسارت نہ ہو تو صلوات پڑھتے ہوئے آپ آ جائیں آگے۔
بارے دیگر صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد کی ذات. ہر شخص نہیں لیکن مداحِ حیدر، ہر شخص نہیں لیکن مداحِ حیدر. اغیار کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا، مر جائے گا منافق نہ پکارے گا علی کو، اور یہ مقدس نام ہے جنہیں زبانوں میں آ نہیں سکتا. بولو بولو توجہ فرمائی بزرگان نے. اتقوا اللہ، کیا کہا جائے گا؟ اللہ سے ڈرو. غور چاہتا ہوں قبلہ، میں آ گیا اس پر کہ جہاں مجھے آگے بڑھنا ہے اپنے موضوع کو لے کر. اتقوا اللہ کیا معنی ہے ڈر کا؟ ہاں قبلہ، جب غور کیا اردو زبان کے استعمالات میں، اردو دان تشریف فرما ہے جہاں اگر بات اذہان کو قبول ہو جائے اور اذہان نابغہ تک یہ میری بات پہنچ جائے تو ضرور تائید فرمائیں گے جو خطبہ تشریف فرما ہے. ایک اور مقام ہے جہاں ڈر کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی فرما بردار بیٹا اپنے بہت بزرگوار والد سے ڈرتا ہے. غور چاہتا ہوں. یا کوئی انتہائی لائق شاگرد اپنے محترم استاد سے ڈرتا ہے. تو یہ ڈر خوف کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ڈر ایذا رسانی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس یہاں پہ ڈر کا مفہوم یہ ہے احساس عظمت، کہ عظمت کا احساس ہے کہ کہیں میری کوئی ادا بری نہ لگ جائے، کہیں مزاج نازنین پہ میری بات کوئی غلط اثر نہ کر دے، یہ میری محبوب ہستی کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اپنے محبوب کی ناراضگی کا خوف توجہ چاہتا ہوں بزرگان گرامی کی. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو علامہ علی نقن صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو انتہائی مناسب لگتا ہے اگر ہم یہ بھی ترجمہ کر دیں کہ اے ایمان والو اپنے اندر یہ بات عظمت الہی کی پیدا کر لو اور کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ محبوب ناراض ہو جائے. کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے کہ جس سے وہ محبوب ناراض ہو جائے. اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. اچھا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ایک اور مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں جہاں تک بزرگان تشریف فرما ہے. کیا فرمایا؟ تقوی کافی نہیں ہے، ایمان تو لا چکے، اتقوا اللہ، تقوی بھی اختیار کرو. اور پھر کونو، اگر میرے ساتھ بولیں گے تو میرے لیے مرحلہ بہت آسان ہو جائے گا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ نہیں فرمایا وَكُونُوا مِنَ الصَّادِقِينَ. میں کہہ گیا اپنی بات، نہیں فرمایا وَكُونُوا مِنَ الصَّادِقِينَ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. آپ نے میرا ساتھ دیا، میرے کروڑوں سلام. لیکن یہاں ایک مرحلہ طے کرنا ہے کہ آپ بزرگان حوزہ، ظاہر ہے ہم سے پہلے بہت بڑے بڑے مجتہدین، مراج کرام، اکابرین جو گزر گئے، خدا ان کی قبور پہ کروڑوں رحمتیں کرے، اور جو موجود ہیں اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ مستدام فرمائے، موجود تھے. آپ لوگ ظاہر ہے بچپن میں تو عالم نہیں تھے، مدرسوں میں داخل ہوئے، محنت کی، پھر حوضوں میں آئے، ایک عرصہ تک تگ و دو کی، مشقت و محنت کی، اور آج الحمدللہ من العلماء ہیں یا مع العلماء ہیں. بولے نا میرے ساتھ، کیا ہیں؟ ایک عرصہ تک پڑھنے کے بعد اب من العلماء ہیں یا مع العلماء ہیں. قبلہ ایک آدمی شروع، یہ ممکن ہے کہ پہلے کاذبین میں سے رہا ہو، ہو سکتا ہے کوئی بندہ پہلے جھوٹ بولتا رہا ہو، غلط کام کرتا رہا ہو، اب توبہ کر لی، اب سچ بولنا شروع کر دیا، اب باقاعدہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ من الصادقین یا مع الصادقین؟ ساتھ دیں میرا، کیا کہا جائے گا کہ یہ من الصادقین ہے یا مع الصادقین ہے؟ بھائی سچا جو ہے باقی سچوں کے ساتھ ہے نا. غور چاہتا ہوں. تو یہاں ایک مرحلہ طے کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے مع الصادقین، تو یہاں مرحلہ یہ نہیں ہے کہ بتلایا جائے کہ تم سچوں کے ساتھ ساتھ رہو، چونکہ سچوں کے ساتھ رہنا اگر فائدہ دیتا تو محمد کی زندگی میں سورہ منافقون تو نازل نہ ہوتی. نبی کی زندگی میں
سورہ منافقون نازل ہوئی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ معیت صادقین کی کوئی فائدہ نہیں دیتی. تو کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر؟ تو علماء سے جب پوچھا، بزرگان نے ایک اور طرف اشارہ فرمایا، کہا نبی کی اس حدیث سے سہارا لو کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ علی مع القرآن والقرآن علی. علی قرآن کے بولیے گا ساتھ ہیں اور قرآن ساتھ ہے. اب ظاہر علماء تشریف فرما ہے، بات انتہائی آسان ہے کہ اگر معیت بتلانا مقصود ہے تو ایک جملہ کافی تھا، علی مع القرآن. بولیے گا کیا کافی نہیں ہے معیت کو بتلانے کے لیے کہ علی مع القرآن؟ اب یہ بتلانا ضروری ہے والقرآن. اگر یوں مان لیں تو یہ جملہ تکراری ہے اور تکرار خلاف بلاغت ہے. غور فرما رہے تو کیا مانا کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ تو قبلہ یہاں جو بزرگان سے پوچھا اور جو علم حاصل کیا وہ اسی طرح ملا کہ فرمایا یہاں معیت بتلانا مقصود نہیں ہے، تبعیت بتلانا مقصود ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں. یہاں علی مع القرآن یا قرآن مع علی کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہ ساتھ ساتھ ہیں، بلکہ بتلایا یہ جا رہا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے علی مع القرآن، علی قرآن کی اتباع کرتا ہے، اور کبھی فرمایا جاتا ہے والقرآن مع علی، اور قرآن علی کی اتباع میں نظر آتا ہے. چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی ماں کے مقدس دودھ کا حق ادا کر دے، دونوں ہاتھ بلند کر کے جا رہا. بہت شکریہ. اچھا کیا مطلب ہے یہاں اتباع کا؟ جب علی قرآن کی اتباع کریں گے تو کیا مطلب ہوگا؟ اب ظاہر ہے قرآن علی کی اتباع کریں گے تو کچھ اور مطلب ہوگا. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. بس قبلہ جو مفہوم سمجھ میں آیا سیرت کو پڑھ کر وہ یہی سمجھ آیا کہ جیسے ہی قرآن نے کوئی حکم دیا، جیسے ہی قرآن نے کوئی حکم دیا، اب پوری امت اسلامیہ اس طرح سے اس حکم کو بجا نہ لا سکی جس طرح کہ علی ابن ابی طالب نے اس حکم کو پورا کیا. کہ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، دنیا والے 5 نہ پڑھ پائے، علی ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ ادھر قرآن نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، لوگوں سے رمضان کے روزے نہ رکھے گئے. جب علی سے پوچھا مولا آپ بتلائیے، کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو مجھے کیا پسند ہے تو پھر عرب کا صحرا ہو، گرمیوں کی شدت ہو، دھوپ کا عالم ہو، لمبے لمبے دن ہو، علی روزے سے ہو اور باغ میں مزدوری کر رہا ہو، مجھے پھر یہ پسند ہے. ادھر قرآن نے حکم دیا، علی نے اس طرح پورا کیا جس طرح قرآن نے چاہا. جس منزل پہ قرآن چاہتا تھا میرے مولا نے اس منزل پہ جا کے اتباع فرمائی. ادھر میرے قرآن کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اقیم الصلاۃ، تو علی نماز کی انتہا پہ. ادھر فرمایا زکوٰۃ دو، تو علی زکوٰۃ کی انتہا پہ. علی نے قرآن نے جہاد کا حکم دیا، علی ہر ایک سے آگے نظر آتے ہیں. یہ منزل ہے کہ جب علی اتباع کر رہے ہیں قرآن کی، اور جب باری آتی ہے والقرآن مع علی تو اتباع کا مفہوم کیا ہے؟ تو قبلہ وہاں اتباع کا مفہوم یہ ہے، ادھر علی بستر مرگ رسول پہ، بستر قتل رسول پہ شب ہجرت سوتے ہیں، ادھر اللہ قرآن میں آیتیں نازل کر دیتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت محمد کی. اب بار بار آپ مجھ سے نہ کہلوائیے، کیونکہ آپ بزرگان کو جو ہے نا وہ غلط، جی میں معذرت خواہ، مجھے بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ آگے آگے کہیے، میں پھر کہہ دیتا ہوں، اب نہیں کہوں گا، نہ مجھے اشارہ کیجیے گا. ایک صلوات پڑھ دیجیے، اور اگر ہو سکے ممکن تو تھوڑی جگہ دوسروں کے لیے بنا دیں. علی مع القرآن والقرآن مع، بیٹھے ہیں. جب قرآن نے حکم دیا
تو علی اتباع کی آخری منزل پر. اب آپ جتنا میرے ساتھ دینے میں دیر کریں گے مجھے بھی دیر ہو جائے گی اور آخر میں آپ کہیں گے جی بہت لمبا پڑ گیا. میرے ساتھ رہیے گا. علی مع القرآن والقرآن مع علی. جب قرآن نے حکم دیا تو علی نے اتباع کی انتہا کر دی. یہاں قرآن کی اتباع کا مفہوم کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. ادھر علی نے کوئی کام کیا، اللہ نے آیت میں قصیدہ پڑھ دیا. علی ابن ابی طالب شب ہجرت بستر رسول پہ سوئے، اللہ نے آیت کو نازل کر دیا. ادھر علی اور ان کے گھر والوں نے کسی مسکین اور یتیم کو روٹیاں دی، خدا نے سورہ دہر کو نازل کر دیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. قبلہ ادھر علی کا عمل ہے، اللہ آیتیں نازل کر رہا ہے، دنیا کو بتلا رہا ہے. کبھی مسجد میں علی ابن ابی طالب نے حالت رکوع میں کسی کو انگوٹھی زکات میں دی، قرآن نے ولایت کا اعلان کر دیا، ولایت علی کا اعلان کر دیا. جب یہ دیکھا نا کسی نے کہ ایک انگوٹھی اتنی سستی ولایت، کہ ایک انگوٹھی کے بدلے ولایت، تو کئی لوگوں کا پروگرام بن گیا. بھئی ایک انگوٹھی کا کیا مطلب ہے؟ سکھلا دیا کسی کو، بھئی ہم جائیں گے نماز پڑھیں گے، آپ آ جانا، صدا لگانا، اشارہ کریں گے، انگوٹھی لے لینا. بھئی نیت کا فرق تھا نا. جب ولایت تو آیت تو اپنی جگہ، نماز بھی گئی، انگوٹھی بھی گئی. ان کو کیا معلوم کہ یہاں انگوٹھی نہیں، نیت کا مقام ہے. بھائی وہی جملہ، یہاں حیثیت نہیں دیکھی جاتی، یہاں نیت دیکھی جاتی ہے. قبلہ یہ مرحلہ تو اپنی جگہ طے کریں گے. میں نے اپنے استاد بزرگوار سے یہاں نجف میں جملہ پوچھا، میں نے کہا قبلہ یہ علی مع القرآن والقرآن مع علی کا کیا مفہوم ہے؟ یہاں کیا بتلایا جا رہا ہے؟ یہاں اتباع بتلائی جا رہی ہے، یہاں معیت. تو انہوں نے کہا بھائی بات اس سے بھی آگے. توجہ چاہتا ہوں قبلہ، یہ نجف کی خیرات ہے. بھائی بات اس سے بھی آگے ہے. کہا یہاں پہ اتباع نہیں بتلائی جا رہی ہے، یہاں پہ معیت نہیں بتلائی جا رہی، بلکہ نبی یہاں قرآن اور علی کے درمیان کمال مطابقت بتلانا چاہتے ہیں. بھائی قرآن یہاں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اتباع تو وہاں ہوتی ہے جہاں حقائق مختلف ہوں. یہاں اگرچہ ظاہر میں دو وجود ہیں، حقیقت نورانیہ ایک ہی ہے. بس یہ کہنا چاہتے ہیں، بتلانا یہ چاہتے ہیں قرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ اگر علی کو مجسم شکل میں اگر قرآن کو مجسم حالت میں دیکھنا ہو تو علی کی زیارت کو جانا، اور اگر علی کو کتابی شکل میں دیکھنا ہو تو قرآن کی تلاوت کر لینا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت محمد کی. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. خبردار، معیت کافی نہیں ہے کہ تم روضہ علی کے ساتھ جا کے چپک جاؤ. نہیں، اتباع کرو، اتباع کرو، تب تمہیں فائدہ ہوگا. توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے. اتباع کا مرحلہ ہے ایمان اور تقوی کے بعد. آیت کیا اشارہ فرما رہی ہے؟ آمنو اتقوا اللہ. جب تقوی اختیار کر چکے تو کیا فرمایا؟ کونوا مع الصادقین. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو خیرات ملی وہ آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں کہ تم ایمان تو لا سکتے ہو، تقوی تو اختیار کر سکتے ہو، لیکن یہ صفت دائمی نہیں ہے. آپ غور کریں گے، میرے ساتھ دیں گے تو میں آگے بڑھوں گا نا. قبلہ ممکن ہے کل با ایمان نہ ہو. اچھا اگر با ایمان ہو بھی جائیں، ایمان لے بھی آئیں تو متقی نہ ہو. اور اگر آج ایمان لے بھی آئے ہیں اور متقی بن کے بھی بیٹھ گئے ہیں، لیکن کیا گارنٹی ہے کل پھر ہے میرے ساتھ، کل پھر مکر جائیں، کل پھر قرآن سے اور اس تقوی و ایمان سے ہٹ جائیں، کیونکہ یہ صفت دائمی نہیں ہے. ہاں اگر اس تقوی اور اس ایمان کی صفت کو ہمیشہ رکھنا چاہتے ہو تو ان کی اتباع میں آ جاؤ کہ صداقت جن سے کبھی جدا نہیں ہوتی. یہ صداقت یہ صداقت ان کی صفت دائمی ہے، نہ یہ صداقت سے جدا ہوتے ہیں، نہ صداقت ان سے جدا ہوتی ہے. آخری بندے تک یہ توجہات چاہتا ہوں. ایک صلوات بار دیگر پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. علی بیٹھ جاؤ.
اچھا یہ صادقین ہیں، اگرچہ جو باقی لوگ جن کو اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے، اب غور طلب نقطہ یہ ہے، یہ تو صادقین ہیں کہ جن کی اتباع کرنا ہے، اچھا باقی کیا وہ سچے نہیں ہیں؟ ساتھ دیجیے گا میرا، کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کیا وہ سچے نہیں ہیں؟ کیا وہ صادق اور امین نہیں ہیں؟ کیا وہ صدیق نہیں ہیں؟ غور ہے، کیا وہ جھوٹے ہیں؟ نہیں، اس طرح کا جملہ نہیں، بلکہ ان میں بھی ایسے سچے ہیں، آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں، کہ جن کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں کہ آسمان نے کسی پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی کو اٹھایا ہی نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ وہاں بھی صداقت کا یہ معیار ہے، وہاں بھی صداقت کا معیار، تو پھر فرق کیا ہے ان سچوں میں اور ان سچوں میں؟ کہ وہ ایسے سچے ہیں کہ یہاں کے ہر صدیق اور صدیقہ پہ واجب ہے کہ ان کی اتباع کرے، ان کی اتباع کرنا واجب ہے ہر سچے پر، ابو ذر پہ بھی واجب ہے ان کی اتباع میں رہے۔ ابو ذر تب ہے جب علی کی اتباع میں ہو۔ اور فرمائی میرے بزرگوں، فرق کیا ہے یہاں؟ کیا فرق ہے؟ یہاں بھی صداقت، یہاں بھی صداقت، یہ اتباع کرنے والے وہ جن کی اتباع کی جائے۔ غور ہے کہ اگر ان کی اتباع نہ کی جائے تو یہاں صداقت باقی نہیں رہتی۔ کیا مطلب ہے یہاں پہ صداقت کا، وہاں پہ صداقت کا؟ تو بزرگان نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہاں جو امت میں صداقت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ الصدق فی القول، علماء کا مجمع ہے کہ بات میں سچے ہیں، جو بات کہتے ہیں وہ صداقت پر مبنی ہے۔ کیا مفہوم ہے اس صداقت کا؟ کہ ایک واقعہ ہو گیا اس کی خبر صحیح دے دیں، جو جیسا واقعہ ہوا ویسی ہی خبر دے دی تو یہ صادق ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ سچے ہیں۔ اچھا تو پھر ان میں جن کی اتباع کرنا ہے ان صادقین میں صداقت کا کیا معیار ہے؟ تو بزرگان نے فرمایا وہاں پہ قول کی صداقت نہیں بلکہ صداقت مطلقہ مراد ہے، الاطلاق من جمیع الجہات، کہ وہاں ہر اعتبار سے صداقت ہے۔ بھائی وہاں صداقت، قول میں بھی صداقت ہے، کردار میں بھی صداقت ہے، فرق یہ ہے ان کی صداقت واقعے کی محتاج ہے لیکن ان کی صداقت واقعے کی محتاج نہیں ہے۔ وہاں کوئی صدیقہ اگر کہہ دے کہ بیٹا تمہارے ہے، ان کی صداقت اور ہے، یہ قول میں سچے ہیں، یہ واقعہ کے محتاج ہیں، وہ من جمیع الجہات سچے ہیں۔ وہ کہہ دیں تو رضوان جنت کو درزی بننا پڑ جاتا ہے، ان کے کہنے پہ ہے، وہ کہنے پہ آ جائیں تو جو مرضی کہہ دے۔ توجہات چاہتا ہوں بزرگان گرامی، یا اللہ تم نے حکم دیا کہ کچھ سچے ایسے ہیں، ان کی اتباع کا حکم دیا، وہ ہیں کون؟ بڑھ گئی بات آگے، وہ ہیں کون؟ اے پروردگار ان کی نشاندہی، ان کی نشانی، وہ کون ہیں؟ آواز قدرت آئی، ایسے نہیں بتلائیں گے، بھرے میدان میں دکھائیں گے، بھرے میدان میں دکھائیں گے تاکہ کوئی شک کی گنجائش باقی نہ رہ جائے، کل کو کوئی انکار نہ کر دے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا نبی نے کب کہہ دیا۔ اور ہے نبی نے کب کہہ دیا، کس سے کہہ دیا؟ کہا بھرے میدان میں دکھائیں گے۔ نصارے نجران، اب میں واقعہ مختصر کر رہا ہوں اور آپ کی اذہان عالیہ کی سماعت کی بلندی پہ اعتماد کرتے ہوئے کہ جب نصارے نجران نے صادق و امین کی ایک نہ سنی، ایک بھی نہیں سنی، نبی دلیلیں دیتے رہے، وہ انکار کرتے رہے، نبی دلائل دیتے رہے۔ قرآن وہ پڑھ رہا ہے جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، لوگ انکار کر رہے ہیں، لوگ انکار کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے نبی فرمان ارشاد فرما رہے ہیں، لوگ انکار کر رہے ہیں، توجہ آخری بندے تک رہے۔ جب بات یہاں تک پہنچی کہ وہ مصر ہیں اس بات پر کہ نہیں عیسیٰ آپ سے افضل ہے، غور چاہتا ہوں، عیسیٰ آپ سے افضل ہے کیونکہ وہ تو اللہ کا بیٹا ہے،
غور چاہتا ہوں، وہ تو اللہ کا بیٹا ہے، اصرار بڑھا، نبی نے دلائل دیے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جس نے نہ ماننا ہو وہ بالکل نہیں مانتا ہے۔ وہ تہیہ کر کے آئے تھے، نہیں مانیں گے تو نہیں مان رہے تھے۔ نبی نے اپنی طرف سے دلائل دیے۔ جب خدا نے دیکھا کہ اب توحید پہ بھی اعتراض آ رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا قرار دیا جا رہا ہے، محمد کی نبوت بھی خطرے میں ہے، اور میرا محبوب بیان کر کر کے تھک گیا ہے، تو آواز آئی، میرے محبوب اب آپ ہٹ جائیے، اب میرا پیغام دیجئے، قول تعالو، اب آپ ان سے کہیے نکل آئیں باہر، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اب ان سے کہو کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے لائیں گے، جو اپنی عورتیں ہیں سب کو لاؤ، صیغے جمع کے ہیں، جو ملتا ہے لاؤ، توجہ، جو ملتا ہے لے آؤ، اپنے بیٹوں میں جو ہے اس کو لے آؤ، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں، آیت میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اس کو لانا اس کو نہ لانا، نہ ان کو کوئی تخصیص ہے نہ نبی کو کوئی تخصیص ہے۔ آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے، جس کو چاہو لے آؤ، نبی سے بھی جس کو چاہیں لے آئیں، میری طرف سے کوئی، خدا کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی رکاوٹ، عام اجازت ہے۔ آپ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، آپ اپنی جانوں کو لائیں گے، ہم اپنی جانوں کو لائیں گے، ہاں لائیں گے، اور پھر کریں گے کیا؟ ہاں لاؤ جس کو مرضی ہے، لیکن جائے گا وہی جو سچا ہوگا، کیونکہ لعنت ہوگی کاذبین پر۔ اچھا، اب وہ تو لینے چلے ہی گئے، اب نبی بھی آئے اور مدینے میں ڈھونڈنے لگے۔ غور چاہتا ہوں، اب نبی ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس کو لے کے جاؤں کہ جو جھوٹوں پہ لعنت کرنے کی قابلیت رکھتا ہو۔ قبلہ یہاں تخصیص نہیں ہے، شاید غور کیا کہ خداوند عالم نے جب مراد ہی یہی تھا کہ اہل بیت کے گھرانہ عصمت و طہارت کے افراد نے جانا تھا، تو آیت میں اتنی عمومیت رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ شاید یہی آواز آئے کہ ہم نے قیامت تک کے لیے اعلان اس لیے کیا کہ کل کو کوئی ملا اٹھ کے یہ نہ کہہ دے ہم بھی تیار تھے، نبی لے کے ہی نہیں گئے۔ تیار تو ہم بھی تھے لیکن نبی نہیں لے گئے۔ نبی نے عام اعلان کر دیا، بھئی کل مباہلہ ہوگا، جس کو آنا ہے آ جاؤ۔ اب نبی کسی کے گھر نہیں گئے، روایات گواہ ہیں اس بات پر، تفاسیر گواہ ہیں کہ خانہ عصمت و طہارت پہ نبی آئے، انما یرید اللہ کی آیت پڑھی، گھر میں داخل ہوئے، کہا زہرا آپ بھی تیار ہو جاؤ۔ اللہ، میں لایا جہاں پہ مجھے لانا تھا اپنے موضوع کو۔ آج کی رات زہرا کے ساتھ خاص ہے۔ قبلہ محمد کے اپنے بھی گھر میں لوگ تھے، اگر بلانا تھا نبی اپنے گھر میں بھی بلا سکتے تھے، علی کو بھی بلا سکتے تھے، حسن و حسین کو بھی بلا سکتے تھے، فاطمہ کو بھی بلا سکتے تھے، لیکن نہیں، اس گھر میں آئے جہاں آیت تطہیر نازل ہوئی تھی، اس گھر میں آئے جہاں آیت تطہیر نازل ہوئی تھی، اور آیت تطہیر کا مرکز محمد کو قرار نہیں دیا گیا تھا، علی کو قرار نہیں دیا گیا تھا، حسن و حسین کو نہیں بنایا۔ فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، تو فاطمہ وہ ہے کہ جس کی طہارت کی گواہی بھی اللہ دے رہا ہے۔ قبلہ قرآن میں طہارت کی گواہی بھی خدا دے رہا ہے، اور یہاں تمام فاطمہ کے گھر والوں کو لے کے نبی جب نکلے تو دنیا نے دیکھا کہ اور کوئی صادقین نہیں ہے، صادقین کا رشتہ فاطمہ کے ساتھ ہے۔ ہدایت جن سے ملتی ہے، اتباع جن کی واجب ہے، وہ فاطمہ اور فاطمہ کے گھر والے ہیں کہ جن کی اتباع کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اب توجہات، آخری جملہ اور آگے بڑھ جاؤں اپنی مجلس کو لے کر کے اور موضوعات کو تمام کر دوں۔ قبلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فاطمہ کو لے کر، حضرت مولا متقیان کو لے کر، حسن و حسین کو لے کر کے نکلے۔ اب لوگ اعتراضات کرتے ہیں، اور بھی صدیق ہیں اور بھی سچے ہیں، ابو ذر جیسے بھی ہیں تھے، ہم نہیں انکار کرتے، یہ سچے اور ہیں، وہ صادقین اور ہیں، ان کی اتباع واجب ہے۔ ہاں آج کوئی اور بات کرے تو اپنی جگہ، لیکن میں وہاں کا منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ سیغے بھی جمع کے تھے، نبی لے کے بھی ان کو نکلے۔ 5 تن پاک جب جا رہے ہیں، زہرا اور ان کے گھر والے جو جا رہے ہیں، اگر اور بھی سچے تھے جو میدان مداہلہ میں جا سکتے تھے تو نبی کو روک لیتے کہ قبلہ ہمارا بھی نام صدیق ہے، ہم بھی صدیق ہیں۔ بھائی روک لیتے
کہتے نا نبی کو کہ قبلہ ہم بھی جا رہے ہیں، اکیلے نہ جائیے، اپنے گھر والوں کو لے کے نہ جائیے، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، ہم بھی بہت سچے ہیں، ہم بھی ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو قبلہ میں آخری جملہ کہوں اور آگے بڑھ جاؤں، حضرت مولا مصطفیٰ جب 5 تن پاک کو کاذبین کے مقابلے میں لے کر کے جا رہے تھے، یہاں کے تمام سچے چپ کر کے کھڑے رہے، ایک بھی آگے نہیں بڑھا۔ ان کی خاموشی اور اصرار نہ کرنا دلیل ہے کہ ان کو بھی یقین تھا وہ جانے والے سچے اور ہیں، ہم سچے اور ہیں۔ ان کو بھی یقین تھا کہ ان کی صداقت کا معیار اور ہے اور ہماری صداقت کا معیار اور ہے۔ وہ صادقین ہیں کہ جن کی طہارت کی گواہی بھی اللہ نے قرآن میں دی ہے، اور مباہلہ کے میدان میں لے جا کر ان کی صداقت پہ بھی خداوند عالم نے اپنے قرآن سے مہر لگا دی۔ یہ مقام ہے قبلہ، جو صادق بھی ہو اور جس کی طہارت کی گواہی بھی اللہ دے دے، اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ آپ کے لیے بات نہیں کر رہا چونکہ ویڈیو ہو رہی ہے، کہاں تک یہ بات جائے گی، اس وجہ سے میں یہ نقطے تک رک گیا۔ آپ بزرگان ہیں، آپ اس سے بہت بلند ہیں۔ قرآن میں ایک اور مقدسہ ہے کہ جس کو خداوند عالم نے طہارت کی گواہی بھی دی، صداقت کی گواہی بھی دی، اور وہ مادر عیسیٰ ہیں، حضرت مریم صلوات اللہ علیہا، کہ جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، کہ اے مریم آپ کی طہارت کی گواہی ہم دیتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ جب صداقت کی گواہی دی تو فرمایا کہ پہچانتے ہو یہ عیسیٰ ابن مریم کون ہیں؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ یہ رسول ہیں، اور ان کی ایک اور صفت خدا کہتا ہے، اور صفت بتلاؤں کیا ہے، یہ رسول ہیں اور کیا ہیں، وہ امہ صدیقہ، اور یہ وہ ہے کہ جس کی ماں صدیقہ ہے۔ تو یہ مریم ہے کہ جس کی صداقت کی گواہی بھی اللہ دے رہا ہے، جس کی طہارت کی گواہی بھی اللہ دے رہا ہے۔ تو جو اس طرح جس کی صداقت اور طہارت کی گواہی اللہ دے دے، اس کو معصوم کہتے ہیں کہ اب اس سے خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس سے صداقت کی توقع کی جائے گی۔ اچھا، اگر ایک عام مومن کو، بس میں مصائب کے مرحلے میں جا رہا ہوں، آپ کی زحمت کو تمام کرنے جا رہا ہوں، اگر کوئی عام مومن کو جو سچا ہو، واقعاً مومن ہو، اور جان بوجھ کے اس کو جھوٹا کہہ دے یا کسی اور گناہ کی نسبت دے دے، تو کیا کہتے ہیں علماء؟ یہ فاسق ہے۔ کہ جو دوسرے مومن کو فعل حرام کی نسبت دے رہا ہے، جھوٹ کی نسبت بالخصوص، تو یہ فاسق ہے۔ اچھا، فاسق کی سزا کیا ہے؟ جو میرے چھوٹے بھائی، فاسق کی سزا یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ تو سکتا ہے، پڑھا نہیں سکتا۔ جی، فاسق نماز، اس کی عدالت ساقط ہو گئی نا، اب وہ نماز پڑھا نہیں سکتا۔ اچھا، شرعی طور پہ گواہ نہیں بن سکتا، نہ نکاح کا گواہ بن سکتا ہے، نہ طلاق کا گواہ بن سکتا ہے، نہ حلال کا گواہ بن سکتا ہے، توجہ ہے، نہیں بن سکتا۔ یہ وہ ہے جو کسی عام غیر معصوم کو جھوٹا کہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو جو معصوم کہ جس کی طہارت اور صداقت کی گواہی اللہ قرآن میں دے دے، جو اس کا جھوٹا کہہ دے، اس کا تو ایمان ہی خطرے میں ہے، اس کا تو ایمان ہی خطرے میں ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صلوات پڑھیے سارے، مسجد سے نکلے، اگرچہ آپ کو زحمت دے رہا ہوں، مسجد سے نکلے، رستے میں ایک اعرابی ہے جس کا نام سواد ابن الحارث، گھوڑا لے کے کھڑا ہے۔ نبی نے پوچھا، اعرابی گھوڑا لے کے کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی بیچنا چاہتا ہوں۔ اچھا، کتنے پیسے لوگے؟ کوئی بندہ اور ساتھ موجود نہیں ہے، فقط نبی ہیں اور وہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ساتھ میں موجود نہیں ہے۔ روایت کی لفظیں اسی طرح سے ہیں کہ تنہا نبی ہیں اور وہ گھوڑا بیچنے والا اعرابی ہے۔ معاملہ طے پا گیا المختصر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، یہ گھوڑا میرا ہوا، میں جا کے حجرے سے پیسے لے کر کے آتا ہوں۔ اب حجرہ دور ہی کتنا تھا، غور ہے، حجرہ سے پیسے لینے کے لیے گئے نبی، تو اتنے میں کوئی اور لوگ آ گئے
انہوں نے پوچھا یہ گھوڑا بیچنے کے لیے ہے؟ کہا نہیں، آپ کے نبی خرید چکے ہیں۔ غور فرمانا، آپ کے نبی خرید چکے ہیں۔ اب ان کے دل میں تجسس ہوا کہ اگر نبی نے خریدا ہے تو اس میں واقعاً کوئی کچھ تو ہوگا۔ کہا ہمیں بیچ لو۔ کہا آپ کے نبی خرید چکے ہیں۔ کہا ہم زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ اور ہے، ہم زیادہ پیسے دیتے ہیں، ہمیں دے دو۔ اب ظاہر وہ بھی عرابی تھا، لالچ میں کہا اچھا ٹھیک ہے دے دو۔ اب وہ ان کو دے دیا، اتنے میں نبی پیسے لے کر کے آ گئے تو نبی نے فرمایا کہ وہ گھوڑا، کہا جی میں نے تو ان کو بیچ دیا، آپ سے تو معاملہ ہی نہیں ہوا، مکر گیا، یہ آپ سے تو معاملہ ہوا ہی نہیں۔ نبی نے فرمایا میں نے معاملہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے جی آپ کے پاس گواہ کون ہے؟ توجہ، غور چاہتا ہوں، آپ کے پاس گواہ کون ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ بات بڑھ گئی، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اہل سنت کی بہت سی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے، نبی سے گواہ مانگا جا رہا ہے جس کو اللہ معصوم قرار دے رہا ہے۔ عرابی ہے، نہیں جانتا ہے۔ اب یہاں ایک فرق ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے، عرابی ہے، عظمت سے واقف نہیں ہے۔ اتنے میں ایک صحابی مسجد سے نکلے، بھیڑ کو دیکھا، آئے تو دیکھا نبی پاک ہیں کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے معاملہ کیا ہے اور وہ آگے سے انکار کر رہا ہے، گواہ مانگ رہا ہے۔ ان کا نام کتابوں نے خزیمہ لکھا ہے۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ میں گواہ ہوں یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلٹ کے دیکھا، خزیمہ جب معاملہ ہوا آپ نہیں تھے، آپ اب آئے ہیں، آپ کس طرح گواہ بن سکتے ہیں جبکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ تو نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں نے پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں نے کوئی اللہ کو دیکھا ہے؟ زہرا کے بابا آپ نے کہا اللہ ایک ہے، میں نے گواہی دے دی اللہ ایک ہے۔ اب آپ فرما رہے ہیں معاملہ ہوا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ معاملہ ہوا ہے۔ مرحلوں کو طے کرنا۔ ایک اور روایت سناؤں تاکہ اذہان بن جائیں کہ آج شہادت کی رات کا پرسہ ہم امام زمان کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب بحرین سے مال خراج آئے گا تو میں آپ کو 3 چلو بھر کے دوں گا۔ اب روایت کی لفظیں ہیں کہ میں قد آتیتک ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، کہ میں اس طرح چلو بھر بھر کے 3 مرتبہ آپ کو دوں گا۔ اب جابر فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ بحرین کا مال خراج آتا نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب نبی کی رخصت کے بعد مال خراج آیا تو اعلان کروایا گیا کہ اگر کسی کا کوئی وعدہ یا کوئی قرض نبی پہ ہو تو آ جائے۔ جابر فرماتے ہیں میں بھی پہنچ گیا۔ اب میں نے کہا میں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ جب بحرین سے مال خراج آئے گا تو آپ کو دیا جائے گا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مجھے وہ عطا کر دیا گیا۔ روایت اتنی ہے۔ اب میں عالم اسلام سے نجف کی سرزمین میں بیٹھ کے ان طلباء کو ہمراہ لے کر میں سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمانوں محمد نے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کو دیا کچھ نہیں تھا، وعدہ کیا تھا۔ غور فرمانا، میرا ساتھ دینا، یہ حق زہرا کی وکالت ہے۔ دیا کچھ نہیں تھا، بس وعدہ کیا تھا کہ دیں گے۔ اچھا، اور پھر وعدہ کب تک ہوتا ہے قبلہ؟ جب تک کوئی باحیات ہو۔ جب کوئی دنیا سے ہی چلا جائے تو وعدہ کیسا؟ اب نبی تو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کا وعدہ کیسا؟ لیکن اس کے باوجود جب حضرت جابر گئے تو ان کو نبی کے وعدے کے مطابق عطا کر دیا گیا۔ کسی نے اتنا بھی نہیں پوچھا کہ اے جابر تمہارا گواہ کون ہے۔ شاید یہ تعویل کی جائے، شاید یہ تعویل کی جائے، جی بھر کے رونا آج مادر حسین کا پرسہ ہے، شرم کر کے نہ رونا چونکہ حضرت امام حسین آج گریہ کنا ہے۔ ذرا سوچ لینا اگر ہماری اپنی ماں مر جائے تو ہم کیسے گریہ کریں؟ کیا اس طرح سوچیں گے کہ ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو اس طرح نہیں رونا چاہیے؟
ہم تو علماء ہیں، ہمیں ایسے گریہ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، اگر ایسا ہوتا تو حضرت امام باقر علیہ السلام ایسے نہیں فرماتے کہ ہم پہ ایسے گریہ کیا کرو جس طرح جوان بیٹے بیمار ہوتی ہے. اچھا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے عالم اسلام پر پہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کو کیوں عطا کر دیا، وہ وعدہ نبی کیوں پورا کیا، یا ان سے گواہ کیوں نہیں مانگے. میں کہتا ہوں بالکل اچھا کیا، آپ نے گواہ نہیں مانگے، نہیں مانگنا چاہیے تھے. شاید تعویل یہ کی جائے کہ حضرت جابر سے اس لیے گواہ نہیں مانگے کیونکہ محمد کے دوست تھے، کیونکہ نبی کے صحابی تھے، نبی کے دوست تھے. ان سے جھوٹ کا احتمال بہت کم ہے کہ وہ جھوٹ بولیں گے. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہوں گے. ہاں، بہت اچھا کیا، آپ نے عطا کر دیا. لیکن کتنا ماتم کرے ہم شیعہ کہ اسی محمد کی بیٹی اپنا حق مانگنے کے لیے آئی تھی، اسی مصطفیٰ کی بیٹی وعدہ لے کر نہیں آئی تھی، وہ حق مانگنے آئی تھی. نبی اپنی زندگی میں عطا کر کے گئے تھے، لکھ کے دے گئے تھے، اسی لیے تو نبی کی بیٹی آئی تھی. لیکن سنا ہے کس طرح آگے سے معاملہ ہوا، بجائے اس کے کہ زہرا کو اس کا حق عطا کر دیتے، کہتے ہیں تمہارا گواہ کون ہے، تمہارا گواہ کون ہے، کون گواہ ہے کہ نبی نے یہ دیا تھا. اچھا جی بھر کے رونا. ایک مرتبہ میرا ایک اور مقدمہ سن لینا کہ حضرت مریم وہ ہے کہ جن کو اللہ نے قرآن میں معصومہ قرار دیا ہے، کہ جس کی صداقت اور طہارت کی گواہی اللہ دے دے وہ معصوم ہوتا ہے. ان کی حضرت مریم کی امت نے بھی مریم سے گواہ مانگا تھا، غور ہے نا. ان سے بھی اللہ کی اس نبی کی ماں سے بھی امت نے گواہ مانگا تھا. حضرت مریم نے ایک معصوم گواہی میں پیش کیا. خدا کی قسم ساری امت مریم کے قدموں میں گر گئی، معافیاں مانگ رہی ہے. اے مریم ہمیں معاف کر دے، اے مریم ہمیں معاف کر دے، ہم تم سے گواہ مانگ بیٹھے، ہم آپ پہ تہمت لگا بیٹھے، ہم آپ کی طرف جھوٹ کی نسبت دے چکے. کیونکہ معصوم کی گواہی تھی. اے عیسیٰ، تمہاری ماں کی اچھی قسمت ہے، آپ تو ابھی 3 دن کے تھے، لیکن فاطمہ تو 3 معصوم گواہ لے کے گئی. اور گواہ بھی عام نہ تھے، گواہ بھی وہ تھے جو مباہلہ کے میدان میں اللہ کی توحید کے گواہ بن کے گئے تھے، جو محمد کی رسالت کے گواہ بن کے گئے تھے، جن کی صداقت اور طہارت کی گواہیاں اللہ قرآن میں دے رہا ہے. زہرا بھی ساتھ ہے، علی بھی ساتھ ہیں، حسن و حسین بھی ساتھ ہیں. معصوم گواہ لے کر کے گئی. اور ایک اور گواہ بھی ساتھ میں ہے، حضرت ام ایمن بھی ساتھ ہیں. اچھا، حضرت ام ایمن کیوں ساتھ گئی؟ اور بیویاں بھی تو تھیں اور صحابہ کرام بھی تھے جو گواہ بن سکتے تھے. یہ ام ایمن ساتھ کیوں تھی؟ ام ایمن ساتھ کیوں تھی؟ یہاں 2 وجہ بیان کرتے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ام ایمن کے بارے میں حضرت رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی جنتی عورت سے شادی کرنا چاہو تو ام ایمن سے شادی کر لینا. یعنی گویا حضرت رسول اللہ ضمانت دے کے جا رہے ہیں کہ ام ایمن جنتی خاتون ہیں. اور اس اعتبار سے نبی اکرم کی گواہی ہو گئی کہ جنت میں گناہگار نہیں جا سکتا. تو حضرت ام ایمن سے بھی جھوٹ کی توقع نہیں ہے، ان سے بھی جھوٹ کی توقع نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی جنتی ہیں. تو اس اعتبار سے یہ معصوم اور محفوظ عن الخطا گواہان لے کر کے فاطمہ گئیں. لیکن آگے سے کیا سلوک ہوا؟ کہا علی بھی تمہارے گھر کے لوگ ہیں، حسن حسین بھی آپ کے بیٹے ہیں، ان کی گواہی نامنظور ہے. اور ام ایمن اکیلی عورت تھی، اس کا نصاب گواہی پورا نہیں ہے. علماء کا مجمع ہے. ایک جملہ بی بی کا اور بی بی کی عظیم دانش مندی کا. اور یہ جملہ کہہ کے میں اپنی معظمہ اور مخدرہ کو کروڑوں سلام اس نجف کی سرزمین سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مقدمہ جب بی بی نے پیش کیا اور گواہ جب جھٹلائے گئے تو بی بی نے دوسرا مقدمہ کر دیا. یہ تھا ہبہ. جب اس کو جھٹلا دیا تو بی بی نے وراثت کا دعویٰ کر دیا. ہے غور؟ وراثت کا. اب میں وراثت پڑھنے نہیں جا رہا ہوں، بس جملہ یہ کہنا ہے کہ اے معظمہ،
اب وراثت کا دعویٰ کرنے کے لیے جا رہی ہیں، ایک نیا مقدمہ پیش کرنے کے لیے جا رہی ہیں، آپ گواہ تبدیل کر لیں، اور بھی تو صحابہ ہیں، اور بھی تو بیویاں ہیں، ان کو گواہی میں پیش کریں، لیکن معظمہ نے اپنے گواہ تبدیل نہیں کیے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ غور فرمانا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ خدا کی قسم میرے کروڑوں سلام ہیں، قیامت تک یہ امت مسلمہ محمد کی بیٹی کا قرض نہیں اتار سکتی ہے۔ اس معظمہ نے اس امت مسلمہ کے کاذبین کو دو راہے پہ لا کے کھڑا کر دیا، یا دنیا یا آخرت، ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ معظمہ نے جب دعویٰ کیا، گواہ پیش کیے، تو گویا ان کو بھی معلوم تھا معظمہ کیا کرنے جا رہی ہیں، کہ یہ فدق کا دعویٰ در حقیقت اپنی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے ہے، اور اگر ہم نے مان لیا کہ آپ صدیقہ ہیں تو فوراً علی ابن ابی طالب کی ولایت اور خلافت کا دعویٰ سامنے آ جائے گا، کہ جس کا اعلان خم غدیر کے میدان میں ہو چکا۔ ان کو معلوم تھا، اسی لیے پہلے مرحلے میں ہی انکار کر دیا۔ تو بی بی نے بھی اس وجہ سے گواہ تبدیل نہیں کیے، چونکہ معصوم گواہوں کا انکار در حقیقت اس اللہ کے فرمان اور کتاب کا انکار ہے کہ جس میں اللہ نے ان کی صداقت اور طہارت کی گواہی دی ہے۔ اور اگر قرآن کا انکار کر دیا تو رسالت کا بھی انکار ہے، توحید کا بھی انکار ہے۔ جو اس طرح سے توحید اور رسالت و قرآن کا منکر ہو جائے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ یہ معظمہ نے دو راہے پہ لا کے کھڑا کیا کہ یا تو ہماری صداقت کی گواہی دیتے ہوئے اس ممبر کے اصلی وارث کو ممبر دے دو اور اپنی آخرت بچا لو، یا پھر اگر ممبر پہ قبضہ کرنا ہے تو اپنی آخرت سے ہاتھ دھو لو۔ پڑھ دیا میں نے جو پڑھنا تھا۔ جب ان کو معلوم ہو گیا، یہ جملہ اذہان میں لے کے جانا، یہ جملہ میری پوری تقریر کا مغز جملہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آخر بی بی نے یہ کیوں کیا؟ بی بی اس لیے، جب انہوں نے آخرت سے ہاتھ اٹھا لیا اور دنیا کا انتخاب کر لیا، آپ اور میں سمجھے نہ سمجھیں، ان کو یقین ہو گیا تھا کہ محمد کے فرمان کی زد میں آ گئے ہیں۔ من ابغضھا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، کہ اب اللہ کا غضب ہم پہ واجب ہو چکا ہے، اب آخرت میں تو کچھ ملنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زہرا کے گھر کو جلانے کے لیے آ گئے، کیونکہ اب آخرت تو ملنی نہیں ہے، جو لینا ہے اسی دنیا میں لینا ہے، تو آؤ زہرا کے گھر کو، اس کی عزت کو پامال کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زہرا کو دیکھتے، رو کے ارشاد فرماتے ہیں لما رأیتها ذکرت ما یصنع بها بعدی، جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جب اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ایک آواز گونجی مدینہ میں، حلوموا فی جمع الحطب، آؤ لکڑیاں اکٹھی کریں۔ علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں ہیں، لوگوں نے لکڑیاں اور آگ اکٹھی کی، فساروا الی منزل علی، علی ابن ابی طالب کے گھر کی طرف چلے اور یہ عزم لے کر کے چلے کہ اس گھر کو جلا دیا جائے گا۔ اب روایت کی لفظیں ہیں، تاریخ نے لکھا فقرعوا الباب قرعا شدیدا، اب زور زور سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا، وخاطبوا بخطابات شدیدا، اور عجیب و غریب گستاخانہ انداز میں زہرا کے گھر کے سامنے آئے وہ زہرا کہ جس نے اپنی دہلیز پر فقط اور فقط محمد کی زبان سے آیت تطہیر کو سنا تھا، آج کس طرح کی گستاخیاں اور دھمکیاں دروازے پہ سن رہی ہے۔ میری آقا زادی باہر آئی، باہر آ کے دروازے کے ساتھ کھڑے ہو گئی، اور روایت کہتی ہے وَأَلْصَقَتْ بِالْبَابِ، دروازے کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی۔ حالت کیا ہے میری معظمہ کی کہ شکم مادر میں حضرت محسن ہے، آگے دروازہ ہے، دروازے کے پیچھے دیوار ہے، محمد کی بیٹی رو رو کے اس لہجے سے پریشان ہو کے آ کے کہتی ہے ماذا تريدون، ہم سے کیا چاہتے ہو؟
ماذا تقولون، یہ کیا باتیں کر رہے ہو، یہ کس طرح کی گستاخیاں ہیں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میرے احترام میں نبی یہاں کھڑا ہوا کرتے تھے، میرے احترام میں نبی یہاں آ کے ہر روز آیت تطہیر کی گواہیاں دیتے تھے۔ جملہ سنو گے خدا کی قسم، جب میں نے روایت میں یہ جملہ پڑھا بہت وقت تک میں گریا کرتا رہا، میرا جگر پھٹ گیا۔ وہ جملہ سننا خدا کی قسم، یہ روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا، زہرا کے مصائب پہ پردہ نہ ڈالتا۔ جب محمد کی بیٹی نے آ کے کہا نا چلے جاؤ ہم پہ ظلم نہ کرو، میرے نبی بابا میرا احترام کرتے تھے، یہ بے غیرت بے حیا باہر کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے فاطمہ دعی عنک الاباطیل وحمقات النساء، یہ عورتوں جیسی حماقت کی باتیں نہ کرو۔ خدا جانے آپ نے کیسے سنا، خدا تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رکھے، لیکن ہائے صاحب الزمان، یہ کس انداز میں زہرا سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ زبان سے نکلا واہ محمدا یا ابدا ما یصنع بعدک بحبیبتک، اے بابا دیکھو تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بابا یہ دیکھو تمہاری بیٹی کے ساتھ کس انداز میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ بس اتنا سننا تھا، جگر پہ ہاتھ رکھنا، نہیں سن پاؤ گے۔ اتنے میں ایک صدا بلند ہوئی، تاریخ کے لفظ ہیں، ایک صدا بلند ہوئی احرق الباب بمن فیہ، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے گھر والوں کو جلا دو۔ اب لکڑیاں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی، اب دروازے پہ لکڑیاں، گھر کے آس پاس لکڑیاں، ایک مرتبہ آگ جلا دی گئی، دروازہ جلنے لگا، شعلے بلند ہونے لگے۔ تم ماتم کرنا جی بھر کے، آج کی رات شہادت عظمیٰ کی رات ہے، شعلے بلند ہوئے، زہرا کا گھر دھوئیں سے بھر گیا۔ محمد کی بیٹی شکم مادر میں محسن دروازے کے پیچھے کھڑی ہے، دونوں دروازوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی ہے، دروازے کے باہر ہجوم ہے، لوگ ہیں، دروازہ جل رہا ہے، لوگ دھکا مار رہے ہیں، محمد کی بیٹی اندر ہے، لوگ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب روایت نے جملہ لکھا، جب دروازہ نہ کھل پایا ایک ملعون نے اخذ الصوت من ید القنفذ، قنفذ کے ہاتھ سے تازیانہ لیا، دروازے کے دونوں طاقوں سے زہرا کی کلائیوں پہ مارنا شروع کر دیا۔ دروازے کے دونوں حصے زہرا کی کلائیوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، بی بی معظمہ رو رہی ہے، اور فاسارا کدلملج، اس طرح کہ جس طرح کوئی دملج بن گیا۔ دملج سننا، دملج عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی کڑا بن جاتا ہے نا یہاں پر، روایت کہتی ہے کہ اس طرح کالے نشان پڑ گئے زہرا کی کلائی۔ ابھی مصائب بہت لمبا ہے، آپ تھک جائیں گے، یہ شیعہ قوم مر جائے گی، زہرا کے مصائب نہیں سن سکتے۔ بس میں آخری جملہ پڑھ کے آپ سے زحمت تمام کر رہا ہوں آپ کی، اور انشاءاللہ کل کی رات میرے بھائی تشریف لائیں گے، وہ مزید آپ کو مصائب زہرا سنائیں گے۔ جگر پہ ہاتھ رکھنا اور میری بات سن لینا۔ بہت حوصلے کے ساتھ میں آخری روایت پڑھنے کے لیے جاؤں۔ خدا کی قسم بہت رو گئے آج کی رات۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں اس لیے رک گیا۔ سن 1995 یا 96 کا یہ واقعہ ہے۔ قم المقدسہ میں بہت بڑے مرجع حضرت آیت اللہ محمد علی عراقی شہید فوت ہو گئے، ان کا جنازہ تھا۔ اب آپ علماء ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب مجتہد کا جنازہ اٹھتا ہے تو کس شان سے اٹھتا ہے، کس طرح لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، کس طرح لوگ ہوتے ہیں۔ قم المقدسہ میں آیت اللہ محمد عراقی کا جنازہ تھا، بے انتہا رش۔ اس جنازے میں 8 لوگ فوت ہو گئے، 8 لوگ، 6 ایرانی تھے، ایک انڈین تھے اور ایک پاکستان کے، وہ ہمارے سینئر بزرگوار تھے، خدا ان پہ رحمت کرے، ہمارے بزرگوار برادر عمران حبیب صاحب، بزرگان جانتے ہیں، وہ اس جنازے میں فوت ہو گئے۔ سنو گے کس طرح فوت ہوئے؟ جملہ سننا، یہ مجتہد کا جنازہ ذہن میں رکھنا اور جملہ سننا۔ بہت بڑی بھیڑ ہے،
معصومہ مقدسہ کے دروازے حرم کے باہر لوگ پہنچ چکے ہیں اور حرم کے دروازے بند ہیں اور یہ 8 لوگ دروازے کے اندر ہیں. بس میں پڑھ گیا مجھے جو کچھ پڑھنا تھا. خدا کی قسم ہجوم تھا، بھیڑ تھی، جنازہ تھا. یہ 8 لوگ اندر تھے. جیسے ہی دروازہ کھلا، بھیڑ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، دروازہ پٹخا، دیواروں کے ساتھ لگ کے ان 8 لوگوں کی وفات ہو گئی. خدا کی قسم یہاں زہرا ہے، ہاتھوں کی ہڈیاں جواب دے چکی ہے، لوگوں کا ہجوم ہے. روایت کہتی ہے فَضَرَبَ بِرِجْلِهِ، ایک ملعون نے ایسی لات ماری، بھیڑ اندر داخل ہوئی. زہرا در و دیوار کے درمیان جلتا ہوا دروازہ نہیں تھا، دروازے کی میخ زہرا کے سینے میں بے بس ہو گئی، جس طرح برشی علی اکبر کے سینے میں ہے. رو کے کہتی ہے یا محمد یا ابتا آہ یا فضا الیک فخذینی فلقد واللہ قد قتل ما فی احیاء شائی. اے فضا میرا محسن مارا گیا، اے میرا محسن شہید ہو گیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا